بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین و سامعین کو دی گولڈن ایج آف اسلام چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور پیار بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز خواہشات کو پورا فرمائے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کیا تھا؟ یہ بات تو آپ سب بھی جانتے ہیں کہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار مخلوقات میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ آئیں اس سوال کا جواب قرآن و سنت کی روشنی سے حاصل کرتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے روشنی کے یہ دو ہی مینار ہیں۔ ہمارے پیارے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ چیزیں قرآن پاک اور میری سنت ہیں۔ لہٰذا ہم سب سے پہلے قرآن پاک کی رہنمائی حاصل کر لیتے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہی ہے جس نے بنایا آسمان اور زمین 6 دن میں اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ یعنی زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی مخلوق پانی تھا۔ اور ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور پانی سے ہم نے جاندار کو پیدا کیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ان سے پوچھئے، کیا تم اس خدا کا انکار کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین کو پیدا کیا، اور کیا تم دوسروں کو اس کے برابر ٹھہراتے ہو؟ یہی خدا تمام عالموں کا پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور اس سے نکلے، اور جو آسمان سے نیچے جائے اور جو کچھ اس میں چڑھ کر جائے، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے 6 دن میں آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ابو عظیم اکیلی سے بیان کیا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا؟ آپ نے فرمایا، اما میں تھا، یعنی اللہ کے سوا کچھ بھی نہ تھا، نہ اس کے اوپر ہوا تھی اور نہ اس کے نیچے ہوا تھی، مطلب یہ کہ کچھ نہ تھا۔ پھر اس نے پانی پر اپنا عرش پیدا کیا۔ گویا یہ تھی مخلوق کی ابتدا۔ امام احمد، امام ترمذی اور امام ابو داؤد اور بہت سے دوسرے محدثین رحمہم اللہ نے سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ فرما رہے تھے، بلا شبہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اللہ نے اس کو حکم دیا لکھ، چنانچہ اس وقت چل پڑا اور قیامت تک ہونے والی ہر چیز لکھ دی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا علم تھا جس کو قلم نے اس کے حکم کے مطابق لوح محفوظ پر لکھا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عوص کی روایت بیان کی ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز کے بارے میں وضاحت کی ہے، اور عبداللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم فرما رہے تھے کہ اللہ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس حدیث مبارکہ سے واضح ہو گیا کہ سب سے پہلے پانی اور پھر پانی پر عرش پیدا کیا گیا، اور پھر قلم کی پیدائش ہوئی، اس نے تقدیر لکھی، پھر آسمان و زمین کی تخلیق ہوئی۔ اور جس حدیث میں آیا ہے کہ سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا گیا،
اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جہان کی مخلوقات میں سب سے پہلے اس کا نمبر ہے، نہ کہ باقی تمام جہانوں کی مخلوقات میں پہلا نمبر ہے۔ اور اس کا تذکرہ بخاری شریف کی اس حدیث میں ہے کہ یمن سے آئے ہوئے وفد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کے پاس دین کی سمجھ ابتدائی خلق کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے ہیں۔ سب سے پہلے کون سی چیز تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تھا، اس سے پہلے کچھ بھی نہ تھا۔ اس کا عرش پانی پر تھا اور پھر لوہے محفوظ پر ہر چیز لکھ دی اور آسمان اور زمین کو پیدا کیا، یعنی ابتدا میں پانی پر عرش کی تخلیق ہوئی، پھر قلم کی پیدائش ہوئی، اس نے سب کچھ لکھ دیا۔ علماء کرام کا بیان ہے کہ قلم کے فوراً بعد لوہے محفوظ کو پیدا کیا گیا، گویا قلم نے لوہے محفوظ پر سب کچھ لکھ دیا۔ آج کی ویڈیو میں نے آپ کو جتنا بتایا، امید ہے کہ آپ کو سب کچھ بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ پارٹ 2 دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔